وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله درود پاک پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين بعد الحمد والثناء نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس و پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میں دعا مانگوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا پڑھنا احباب کا سننا فریقین کا سن کر سمجھ کر مالک عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور اس عزتوں والے دن کا تصدق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ برادران ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں میں سے ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا تھا وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے جو ایمان کی صحت کے ساتھ اس دار فانی کو چھوڑتا ہے۔ سر کہا جاتا ہے، اللہ والے فرماتے ہیں ایمان کے بدلے تمہیں جان بھی دینی پڑے نا تو ایمان کو قائم رکھ دینا جان دینا، کیونکہ جب خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے تو رحمان پھر اسے اپنے بندے کو عرش کا سایہ نصیب فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 4 اور میں ارشاد فرماتا ہے رب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ آج کا عنوان ہے سرخشیت الہی اور اللہ کے پیارے بندوں کی باتیں۔ یہ سفر المظفر کا ماہ مقدس ہے۔ اس ماہ نور کو اللہ کے پیارے بندوں یعنی بزرگان دین اولیاء اللہ سے نسبت ہے۔ اس سفر المظفر میں زیادہ تر اللہ کے مقرب بندے بزرگان دین کے وصال ہیں، اس لیے اس ماہ مقدس میں علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پہ شان اولیاء کا موضوع بیان کرنا چاہیے، کیوں نہ ذکر کریں ان کا جن کا ذکر خدا کرتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کیا وہ میرے بندے جو نہ ڈرتے ہیں نہ انہیں کوئی غم ہے نہ ملال ہے، وہ اس لیے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ان کا میں ولی ہوں، ان کا میں مددگار ہوں، ان کا میں دوست ہوں۔ جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ ایمان لاتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو مقرب بندے فرماتے ہیں اللہ اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ کا بندہ جب کہتا ہے اللہ تو رب فرماتا ہے یا عبادی یا عباد، اے میرے بندے اے میرے بندے اے میرے بندے۔ کتنا رب اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، اختلاف ہے اس حدیث کی صحت میں، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ کتنا کریم ہے ہمارا رب۔ روز محشر نہ سر ایک خوبصورت حدیث پاک خوشبودار میں آپ احباب کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں 2 اس قسم کے بندے پیش کیے جائیں گے، جس کے پاس ایک بندہ ایسا ہوگا جس کے پاس 99 نیکیاں ہوں گی، جنت میں جانے کے لیے اسے 1 نیکی درکار ہوگی، اور ایک بندہ ایسا ہوگا جس کے پاس فقط 1 نیکی ہوگی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں حکم ملے گا جاؤ 1 آدھ نیکی لاؤ۔ اب لینے کا سب سے بڑا دینے والا تو خود رب ہے، عطا کرنے والا خود رب ہے، بخشش فرمانے والا خود رب ہے، اللہ غفور الرحیم، وہ تو بڑا رحم کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ پر محشر کے دن میں رب فرمائے گا جاؤ کسی سے نیکی لے کر آؤ۔ اس کا مطلب ہے کسی سے کچھ مانگنے سے شرک نہیں ہوتا، کسی سے ایصال ثواب نیکیاں مانگنے سے بات اگر بری ہوتی تو رب کی بارگاہ میں کبھی انہیں یہ اذن نہ ملتا کہ جا کر کہیں سے نیکی لاؤ۔ پتہ چلا اللہ کے بندوں میں کی صحبت میں بیٹھنے سے نیکیاں ملتی ہیں اور اذن ہے خدا کا۔ میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دونوں بندے چل پڑتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے، ہر ایک سے ملتے ہیں جن سے مل سکتے ہیں۔ ایک کہتا ہے یار مجھے 1 نیکی درکار ہے، تو وہ کہتے ہیں آگے سے یارو ہمیں تو خود نیکیوں کا کال پڑا ہے، ہم تمہیں کیسے دے سکتے ہیں۔ بالآخر الٹیمیٹلی بھائی جان ملاقات دونوں کی ہو جاتی ہے۔ اس شخص سے ایک کے پاس 1 ہے اور دوسرے کو 1 کی چاہیے،
اب وہ کہتا ہے یار تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے یار ایک نیکی مجھے مل جائے تو میں جنت جا سکتا ہوں۔ تو وہ سوچتا ہے یار میرے پاس تو ہے ہی ایک، میں تو جاؤں گا ہی نہیں، میرے لیے تو ممکن ہی نہیں، میں کیسے جا سکوں گا، مجھے اتنی زیادہ نیکیاں کون دے گا؟ وہ کہے گا یار ایسا کر، تو میرا مسلمان بھائی ہے، کلمہ گو بھائی ہے، میرے رب کی مخلوق ہے، ایسا کر میرے والی ایک نیکی وہ بھی تو لے لے، میرے والی ایک نیکی تو لے لے۔ وہ ایک نیکی میرے کریم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ دوسرے اپنے بھائی کو دے گا نا تو وہ جسے ملے گی بڑا ہنسی خوشی مسکراتا ہوا کیوں نہ خوش ہو۔ جسے جنت کا پروانہ مل جائے، جسے جنت کا ٹکٹ مل جائے وہ راضی ہوتا ہے۔ دوڑتا ہوا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فرشتوں کو یقیناً اپنا نامہ اعمال دکھایا ہوگا کہ ایک نیکی مجھے مل گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ سوال پوچھا جائے گا تجھے ایک نیکی کس نے دی؟ وہ عرض کرے گا مولا میرے ایک مسلمان بھائی نے دی ہے۔ فرمایا وہ نہیں جنت جانا چاہتا؟ یا اللہ وہ جانا چاہتا تھا پر اس کے پاس تھی ہی ایک، اس نے سوچا کہ میری خیر ہے، میری خیر ہے، میرے مسلمان بھائی کا بھلا ہو جائے۔ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، بگرنا اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ وہ تو مالک چاہتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، اے لوگوں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسرے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی عزت اور جلال کی قسم، روز محشر میرے کریم نے ارشاد فرمایا جو تمہارے نامہ اعمال پہ سب سے وزنی جو چیز ہوگی وہ تمہارا خوش اخلاق ہوگا، وہ تمہاری خدمت خلق ہوگی، وہ تمہارے وہ میٹھے بول ہوگے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے مداوا بن کر ان کے نقوش پر اتریں گے، ان کی سماعتوں میں اتریں گے۔ میرے کریم ارشاد فرماتے ہیں دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، دینے والے سے پوچھا گیا تجھے جنت نہیں درکار تھی؟ گردن جھک جاتی ہے، ہاتھ باندھ کر کہتا ہے مولا درکار تھی پر میرے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی نیکی تھی، میں نے سوچا میرے بھائی کا بھلا ہو جائے، میری خیر ہے۔ میرا کریم فرماتا ہے اب تو اس سے بھی پہلے جنت تو جائے گا، سبحان اللہ، اس سے بھی پہلے جنت تو جائے گا۔ وہ اس لیے جائے گا کہ تو نے مخلوق خدا کا بھلا چاہا ہے، اور میں خدا نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے جو مخلوق خدا کا بھلا چاہے گا میں اس کا بھلا چاہوں گا۔ ہاں کریم نے ارشاد فرمایا نا تم دوسرے مسلمان بھائی کے کام میں لگے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے امور کو اپنے ذمہ کرم پر لے لے گا۔ ہاں جب تک بندہ مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے، نیکی کے لیے، اس کی مدد کے لیے کام میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے۔ آج کل کے دور میں نفسا نفسی کا عالم ہے حضرت، کوئی بیچارہ گر بھی جائے نا تو اسے اٹھایا نہیں جاتا کہیں یہ میرے گلے نہ پڑ جائے۔ ہاں کسی پر بلا کا سوچیں گے تو فرمایا گیا کہ اس کے اب شر سے بھی بچنا ہے، جس پر بلا کیا جائے وہ بھی اتنا اعلیٰ ظرف ہو کہ بھلا اگر اس پہ ہوا ہے تو پھر اس کا رسپونڈ بھی بھلائی کی شکل میں دے۔ المیہ ہے اور تالی سر دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ نیکی کرنے والے آپ سفر کر رہے ہیں دور دراز علاقے کا، موٹر سائیکل پہ تھے، ایک بھائی نے ہاتھ دیا، اس نے ترس کھایا کہ گنجان بعد علاقے میں کھڑا ہے، بچا لو بیچارے کو بٹھا لو۔ ابھی تھوڑا ہی رستہ چلا تھا کہ یہاں سے کچھ چیز لگ گئی، روک دے بھئی موٹر سائیکل، جو تو نے نیکی کی تھی اب اس کا تجھ کو پنشمنٹ، اس کا انجام لے لے، صلہ لے لے، چل موٹر سائیکل بھی دے، موبائل بھی دے اور پیسے بھی دے۔ یہ تو حال رہا پڑا ہے، کرے بندہ تو کیا کرے۔ وہ ایک میرے پروفیسر سے وہ کہا کرتے تھے کہ ایک دفعہ نا میں جوانی میں میری شروع میں اپوائنٹمنٹ ہوئی تو ایک حادثہ ہو گیا، تو بندہ اس کی ٹانگ فریکچر ہو چکی تھی روڈ پر، تو اس کو میں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا، ہاسپٹل لے گیا تو پولیس والے نے سب سے پہلے میرا ہی بازو تھام دی، انہوں نے کہا کہ تو بھی ادھر آ جا، جب تک کوئی اور نہیں نہ ملتا سر تو نہیں جا سکتا۔ ہوں دسو بندہ کیا کرے، بھلائی کا تو زمانہ نہیں رہا، لیکن ہو سکے تو کرنی چاہیے۔
متعدد طریقے سے بھلائی کرنی چاہیے۔ بہرحال ہمارا ٹاپک تھا جی ہاں، تو وہ میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اس شخص کو بھیجا جنت میں جس کے پاس ایک ہی نیکی تھی اور وہ دے چکا تھا، یعنی اب اس کا نامہ اعمال کوڑا تھا، اس میں کوئی نیکی نہیں تھی، پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سر و ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا تو پہلے جنت جائے گا، بعد میں تیرا بھائی جائے گا۔ اور اسی طرح کا ایک فرمان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ملتا ہے کہ میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو قسم کے بندے ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں سر اعمال نیکیوں کی کمی ہوگی، قلت ہوگی، تو ان دونوں کو کہا جائے گا کہ جہنم جاؤ۔ ایک شخص دوڑ پڑے گا جہنم کی طرف، بات سننے والی ہے، یہ اللہ کی رحمت کی بات کر رہا ہوں، اس کی مغفرت اور اس کی کریمی کے حوالے دے رہا ہوں۔ تو دونوں بندے سر، دونوں کو حکم ملے گا دونوں جہنم جاؤ، تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کی قلت ہے۔ سر جی میں نے خود پڑھا ہے، ایک شخص دوڑ پڑے گا اور ایک شخص 2 قدم چلے گا مڑ کر دیکھے گا، 2 قدم چلے گا مڑ کر دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس فرمائے گی دونوں کو واپس بلاؤ، دونوں سر واپس آ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بندے سے پوچھے گا اے میرے بندے بتا تجھے جہنم سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ عرض کرے گا مولا جہنم سے بالکل مجھے ڈر لگتا ہے، وہاں وہ تو برا ٹھکانہ ہے، تو اس میں تو جانا نہیں اچھا لگتا۔ تو فرمایا پھر دوڑ کر کیوں جا رہا تھا؟ عرض کرتا ہے مولا ساری زندگی تیرے احکام کی حکم عدولی کرتا رہا، تیرا کوئی حکم نہ مانا، میں نے سوچا وقت آخر دم آخر کیوں نہ اللہ کا حکم دل سے مان لیا جائے۔ میرے مولا میں نے تیرا حکم مانتے ہوئے دوڑ لگا دی جہنم جانے کے لیے۔ فرمایا ٹھیک ہے رک جا، ادا پسند آئی ہے۔ دوسرے سے پوچھا 2 قدم چلتا تھا پھر رک جاتا تھا، 2 قدم چلتا تھا پھر رک جاتا تھا، وجہ کیا ہے؟ وہ بندہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے مولا میں نے سن رکھا تھا اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا غفور ہے، وہ بڑا رحیم ہے، میں نے سوچا ہو سکتا ہے میرے خالق کو مجھ پر ترس آ جائے، ہو سکتا ہے میرے خالق کو مجھ پر رحم آ جائے، ہو سکتا ہے میرا مالک مجھے معاف کر دے۔ اس توجہ، اس امید، اس توقع کے ساتھ مڑ مڑ کر دیکھتا تھا۔ فرمایا دونوں میرے بندوں مجھے تمہاری دونوں کی ادا پسند آ گئی، چلو میں اپنے فضل اور کرم سے تمہاری بخشش فرماتا ہوں۔ عدل کرے تا تھڑ تھڑ کمبڑ اچیاں شانہ والے، رحم کریں تے بخشے جان میں جے منہ کالے۔ سر ہماری دنیا میں ہم اس جہاں میں رہتے ہوئے کسی بھی فیصلے، کسی بھی ڈیسیجن کو جب ہم لیتے ہیں اس کے کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں، جن وجوہات پہ جن کی فاؤنڈیشن پہ ہم کوئی نہ کوئی فیصلہ لیتے ہیں، مجبوری بن جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے، ایک بندہ پورے کا پورا گناہ گار ہو، اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہ ہو، وہ بخشنا چاہے تو اپنے فضل سے اسے جنت عطا فرما سکتا ہے۔ اور سر وہ اگر انصاف کرنے پہ آ جائے، سر علماء اولیاء عظام فرماتے ہیں کہ اللہ سے فضل ہی مانگتے رہو، حساب مانگو گے نا، فیصلہ مانگو گے نا تو پھر پھنس جاؤ گے۔ اس طرح کی حدیث پاک میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں تجھے اپنے فضل، کرم، مہربانی، رحمت سے جنت عطا فرماتا ہوں۔ وہ جھک کر عرض کرے گا مولا میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا رہا ہوں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہر رمضان کے روزے رکھے ہیں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس آنکھ نے غیر کی طرف دیکھا ہی نہیں، ان ہاتھوں نے برائی کی طرف رغبت ہی اختیار نہیں کی، یہ پاؤں، یہ قدم میرے چل کر برائی کی طرف گئے ہی نہیں، پھر بھی مولا تیرا مجھ پر کرم ہوا، میں تو ساری زندگی عابد بنا رہا، زاہد بنا رہا، متقی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا اے میرے فرشتوں جی مولا یہ میرا بندہ انصاف کا طلبگار ہے، ایسا کرو میں نے اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، اس کی آنکھ والی ایک نعمت ایک طرف رکھو، ایک پلڑے میں رکھو، اور اس کی زندگی بھر کی ساری نیکیاں ایک پلڑے میں رکھو، ذرا حساب تو اس کا کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا جب آنکھ والی نعمت
ایک پلڑے میں رکھی جائے گی، اس کی ساری نیکیاں دوسرے پلڑے میں رکھی جائیں گی، تو آنکھ والی نعمت غالب آ جائے گی، اس کی نیکیاں مغلوب ہو جائیں گی۔ بندے کو کہا جائے گا اگر عدل کروں، اگر انصاف کروں، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تو ساری زندگی میری ایک نعمت کا بھی شکر ادا کرتا رہتا تو حق ادا نہ ہوتا، بتا اب تجھے جہنم بھیجوں یا جنت؟ تھڑ تھڑ کانپے گا، عرض کرے گا مولا تو مجھ پر کرم فرما، ایک آنکھ والی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، پوری نعمتوں سے جو تو نے مجھے مزین کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو نے جو مجھے خوبصورت بنایا ہے، اس خوبصورتی، اس ادا، ان اعضاء کا میں کیسے شکر ادا کر سکوں گا؟ مولا تو مہربانی کر، اپنے فضل سے ہی جنت عطا کر۔ سمجھ آئی؟ ہم سر ناشکرے ہیں، اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے انسان ناشکرا ہے، وگرنہ اللہ کی نعمت، اللہ کی مہربانیاں کہ ہم شکر ادا کریں۔ سر یہ تھوڑا ہے، یہ جو ہمارا ریسپائریٹری سسٹم ہے نا، عمل تنفس جو ہے نا، سانس لینے کا جو ڈیپینڈ کرتا ہے انہیل اور ایکزیل پہ، ایک سانس اندر لے جاتے ہیں، دوسری سانس باہر لے جاتے ہیں، ہم اس آکسیجن کا حساب لگائیں نا، جو سر سمجھنے والی بات، آکسیجن جو ہم پاک صاف ستھری ہوا اندر لے جاتے ہیں، اس کا حساب لگا لو۔ اب یہ تو سائنسی دور ہے، آپ دیکھ سکتے ہو، خود گوگل کرو، چیٹ جی پی ٹی پہ لکھو کہ ایک انسان ڈیلی میں کتنا آکسیجن کھاتا ہے، وہ نکل آئے گا، دن کا سر نکل آئے گا۔ پھر ایوریج لائف ہے ہماری WHO کے حساب سے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے حساب سے 54 ایئر، 54 سال، اس کا حساب لگاؤ۔ صرف آکسیجن کا حساب نہیں دیکھ سکتے، آنکھ کا حساب کیسے دو گے، کان کا حساب کیسے دو گے، اس تن کا حساب کیسے دو گے، ہاتھوں کا حساب کیسے دو گے، ہاتھوں کے پوروں کا حساب کیسے دو گے، ان دانتوں کا حساب کیسے دو گے، اس زبان کا حساب کیسے دو گے، ان لبوں کا حساب کیسے دو گے، ان پلکوں کا حساب کیسے دو گے؟ رب تو فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو میرے رب کی کس کس نعمت کا شکر ادا کرے گا؟ شکر ادا یہ ہوتا ہے کہ مولا میں بھی تیرا، میرا سجدہ بھی تیرا، میرا رکوع بھی تیرا، میری زندگی بھی تیری، میری موت بھی تیری، مولا میں ہر وہ کام کروں گا جس میں تیرا حکم ہوگا، میں سر جھکاؤں گا تو مولا تیرے لیے، ہاں ہاں، ٹخنے سیدھے کروں گا مولا تیرے لیے، بارگاہ میں جھکوں گا تو تیرے لیے، عبادت کروں گا تو تیرے لیے، میرا جینا مرنا جاگنا سونا اٹھنا بیٹھنا مولا تیرے لیے، میری ساری عبادتیں تیرے لیے۔ اقبال کہتا ہے اگر یہ معاملہ ہو جائے گا تو رب فرمائے گا اب ہمارے فیصلے تیرے لیے۔ وہ بخاری شریف کی